صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ یہودی جو تھے مدینہ منورہ میں جو لوگ آباد تھے، اذا حاضت المرأۃ، جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی اس کے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے اور نہ اپنے گھر میں اکٹھا رکھتے تھے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ. حضور پاک نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی: فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، اکٹھے کھانا پینا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، صرف جو ہے جماع نہیں ہو سکتا حالت حیض کے اندر. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. اب جب یہودیوں کو یہ خبر ملی کہ حضور پاک نے یہ حکم دیا ہے صحابہ کو کہ حیض والی عورت جو ہے گھر میں بھی رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، صرف جماع کرنا منع ہے، تو یہودی کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ایسا پیغمبر ہے کہ ہمارے ہر مسئلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. فجاءوا سعید بن حذیر وعباد بن بشر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اليہود قالت کذا وکذا. حضور پاک کے دو صحابی اسید بن حذیر اور عباد بن بشر حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا حضور کا یہودیوں نے ایسے ایسے کہا ہے، افلا نجامعہن، ہم ان کی مخالفت میں حالت حیض میں جماع نہ کریں؟ چلو مخالفت ہے تو مخالفت ہی صحیح. فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى ظننا ان قد وجد علیہما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل في آثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما. رواه مسلم. اب جب انہوں نے کہا کہ جی ہم مخالفت کریں یہود کی اور حالت حیض میں بھی جماع کریں، تو حضور کا چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے میں آ گیا. بھئی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے. یہ کیا مانا کہ ہم مخالفت کے معنی میں اپنے اللہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی کریں؟ اور اتنا حضور کا چہرہ غصے میں تبدیل ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اب حضور ان پہ ناراض ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور کو کسی نے دودھ کا ہدیہ بھیجا تو آپ نے ان کے پیچھے بھیجا کہ ان کو جا کے یہ دودھ دے دو، تاکہ جو حضور ناراض جو ہوئے تھے تو تلافی بھی فرما دی. کیوں؟ حضور پاک نے سمجھا کہ ان کا یہ کہنا بھی یہود کی دشمنی میں ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں حکم جتنا دیا ہے اتنی اجازت ہے کہ میاں بیوی لیٹ سکتے ہیں، ایک لحاف میں اکٹھے سو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ بدن بھی ملا سکتے ہیں، صرف جماع منع ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام. رواہ مسلم من حدیث عماد بن زید سولت وقوله تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیض. کیا معنی؟ یعنی الفرج، جماع نہ کریں.
لقولی اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز حائض والی عورت کے ساتھ جائز ہے مگر جماع کرنا. ولہذا ذهب كثير من العلماء واكثرهم الى انه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. اسی لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، مباشرت کا معنی جماع نہیں، یعنی کٹھے لیٹ رہے ہیں، بوسہ دے رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، گلے سے لگ رہے ہیں، تو سب جائز ہے، صرف جماع منع ہے. قال ابو داود حدثنا ابو صاحب بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن ايوب عن اكرمة بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها صوبا، یعنی اگر آپ چاہتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے تو نیچے بدن پہ کپڑا ہوتا، تاکہ مقصد یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع ہے. وقال ابو داود حدثنا الشعبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد ان مارد بن غراب ان متله حدثت ان صارت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهدانا تهيز وليس لها ولزوجها فراش الا فراش واحد. بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضور کی بیویاں ازواج مطہرات میں سے بھی اگر ان کو بھی حیض آتا، اور اس زمانے میں تو کوئی دو دو بستر بھی نہیں تھے، وہ تو غربت کا زمانہ تھا، یہ نہیں کہ بیوی کا بیڈ روم الگ گئے اور خاوند کا الگ گئے، اور بچوں ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، بستر ہوتا تھا، اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے لیٹتے تھے. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ومضى الى مسجده. قال ابو داود ثاني مسجد بيتي فلما انصرفت غلبتني عيني فاوجعه البرد فقال اذني مني فقلت اني حائض فقال اكشفي فخذيك فكشفت فخذي فبدا خده وصدر على فخذي وحنيت ليتدفئ ونام. اب اس روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک تشریف لے گئے مسجد میں. مسجد سے مراد ہے یعنی گھر کی جو چھوٹی سی صحن میں جو نشان لگایا ہوا تھا تاکہ مسجد کا ثواب ملے. اور حضور پاک جو وہاں نماز پڑھتے رہے تو آپ کو سردی کا اثر ہوا. بعد میں آپ آئے، میرے قریب لیٹے اور آپ نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جائے. میں نے کہا حضور میں آئے حیض کی حالت میں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری فخذ پہ رکھ کے لیٹ گئے اور میں بیٹھی رہی. حضور کو گرمی پہنچی تھا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی کم ہوئی اور نیند آ گئی. مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی اس حال میں بھی لیٹیں کہ میاں فخذ پہ سو رہا ہے یا اب بدن سے بدن مل رہا ہے تو کوئی ایسی بات. وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن كتاب بن قال حدثنا مسروق قال ولا عائشه وقال السلام على النبي وعلى اهله. فقالت عائشہ مرحبا مرحبا فاذنوا له فدخل فقال اني اريد ان اسال شيئا ونستحي. اب مسروق فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد سلام کیا السلام علی النبی وعلی اہلہ. بی بی عائشہ نے مرحبا کہا. بی بی عائشہ سے اذن مانگا. بی بی عائشہ نے اجازت دی. کہا بی بی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم بھی آتی ہے کہ ماں سے کیسے پوچھوں کیونکہ امہات المومنین ہے. فقالت انما انا امک وانت ابنی. بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب بات ہے، کس بات کا شرم کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو. تو بیٹا اپنی ماں سے نہیں پوچھے گا تو پھر کس سے پوچھے گا؟ ماں باپ سے ہی تو بیٹے ادب سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتی ہیں. تو دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہوتا. فقال ما للرجل من امراته وهي حائض فقالت له كل شيء الا فرجها. فرماتی ہیں کہ میں نے بھی عائشہ سے پوچھا کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو خاوند کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا جماع کے علاوہ سب کچھ حلال ہے، جماع حرام ہے. ورواه ايضا عن حميد بن مسعود يزيد بن زرين بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الاسود المسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع. ہر چیز حلال ہے مگر جماع. لیکن بعض لوگ جو ہے نا جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے جہل کی وجہ سے ان کے دماغوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھو جی جماع کی بات ہے اور بی بی فرما رہی ہے اور حیض کی بات ہے اور بی بی فرما رہی ہے. یہ دراصل جہالت ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کے مسئلے کے اندر شرم نہیں ہوتا. اور اگر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم فرما لیتے تو آج ہمیں دین کون سکھاتا؟
آج ہمیں دین کون بتلاتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں کوئی شرم نہیں. شرم تو ہوتا ہے حرام سے کہ حرام نہ کرو، زنا نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو. حلال کے اندر تو کوئی شرم نہیں. ایک آدمی اپنی بیوی سے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، صرف گھر میں میاں بیوی ہے اور کوئی نہیں، جیسے چاہیں کپڑے، جو لباس چاہیں، جیسے لیٹیں، جیسے بیٹھیں، کوئی بات نہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. آج مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی میں تو شرم نہیں آتا، فلم دیکھیں تو شرم نہیں آتا، بے حیائی کریں تو شرم نہیں آتا. قرآن حدیث کی کوئی بات سنیں، او جی قرآن میں جماع کا ذکر آ گیا، قرآن میں خنزیر کا نام آ گیا، سارا دن خنزیر کا گوشت کھاتے رہیں تو شرم نہیں آئے گا، سارا دن شراب پیتے رہیں تو شرم نہیں آئے گا، گندی فلمیں دیکھتے رہیں تو شرم نہیں آئے گا. لیکن شرم کب آئے گا؟ جب قرآن اور حدیث دین کی بات سمجھائیں. وہ تو پاک لوگ تھے جی، ایسی بات، پاک لوگ تھے اسی لیے تو بات کی کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اسی لیے ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی وعدہ قول ابن عباس و مجاہد والحسن و اکرمہ، یہی قول ان کا. رواه ابن جرير ان نبی قریب بن ابی زائد الحجاج بن مہران عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما فوق الازار، یعنی عورت چادر باندھتی ہے، چادر سے اوپر کا حصہ جو ہے وہ تو حلال ہے خاوند کے لیے، اور نیچے کے حصے سے مجامعت جو ہے وہ حرام ہے. قلت وہی المزاجات واکلتا بلا خلاف كانت اشكال سميا مرني فقص راسه وانا حائض وكان يتقفي حجري وانا حائض يقرأ القرآن. میں نے فرماتی ہیں کہ پوچھا کہ کیا اگر بی بی حیض کی حالت میں ہو تو میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، حضور مجھے حکم دیتے تھے کہ میرا سر دھو تو میں حضور کا سر مبارک، بال مبارک دھوتی، کنگھی کرتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اور کبھی کبھی حضور میری گود میں سر رکھے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. تو باقی تو ہر چیز جائز ہے ما سوائے جماع کے. وہ فی الصحیح انا قالت كنت تارك الاركوانا حائض واتي النبي صلى الله عليه وسلم فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه واشرب الشراب وانا بلغ فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. بی بی عائشہ فرماتی ہے تحرک الارکا کہ میں اگر کوئی بوٹی آ جاتی، کوئی بوٹی تھوڑا سا کھا کے اگر حضور کو پیش کرتی تو حضور اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ رکھا تھا. میں اگر پانی پیش کرتی تو حضور پاک گلاس میں بھی اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پی لیتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. تو یہ محبت ہے ما بین الزوج والزوجہ کہ آدمی اگر میاں بیوی آپس میں اتنی محبت کریں، ایک دوسرے کو لقمہ کھلائیں، ایک دوسرے کو پلائیں، تو محبت کی بات ہے اور شریعت میں یہ مطلوب ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا، لیٹنا، بیٹھنا نفل عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے. کیونکہ نفلیں پڑے گا تو چلو ثواب ہی ہو رہا ہے نا، لیکن اپنی بیوی سے جب تعلق ہوگا تو حرام سے بچ جائے گا، گناہ سے بچ جائے گا، کسی غیر عورت پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے حلال میں جو حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتی. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال ابو داؤد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن سمعت خلاص الحجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت انا ورسول الله الشيار الواحد وانا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يد وإن أصابه شيء غسل مكانه لم يد وصلى فيه. اب بی بی فرماتی ہیں کہ میں اور حضور پاک ایک چادر میں لیٹے ہوتے تھے، کبھی ایک ہی کپڑا ہے، کپڑا اور ہے ہی نہیں، حالانکہ میں حیض کی حالت میں. اور کبھی اگر حضور کے بدن مبارک پہ یا کپڑے مبارک پہ کوئی خون کا قطرہ لگ بھی جاتا تو صرف اسی جگہ کو دھو دیتے، سارے کپڑے کو نہیں دھوتے تھے، اسی جگہ کو دھو دیا اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھی اسی میں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں اما ما رواه ابو داؤد حدثنا قال حدثنا عبد الذي عن محمد بن ابي اليمان من ذره راجنا قال كنت اذا نزلت عن المثال على الحصير فلم تقرب رسول الله لم تدم حتى تطهر ومحمولنا للتنزه والاحتياط. ہاں ایک روایت آتی ہے ابو داؤد سے جس کے اندر ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی نزلت عن المثال على الحصير، مشال کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کپڑا بچھا ہوتا تھا بسترے کا، میں اس کے بجائے پھر پرچے پہ لیٹ جاتی تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط تھا
یعنی یہ تنزع تھا، وہ تھا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے لیٹے ہیں، ایک چادر میں لیٹے ہیں، ایک لحاف میں لیٹے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدن لگ جائے، خاوند بیوی کے گود میں سر رکھ کے سو جائے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ یہ جو آیا ہے روایت میں تو بی بی عائشہ احتیاط فرماتی تھی، تنزع فرماتی تھی۔ وقال آخر انما تحل مباشرۃ فيما ادامت الازار، یعنی وہ ہر لحاظ سے اس کی مباشرت جائز ہے ما سوائے جماع کے۔ کما ثبت فی الصحیحین ان محمود بنت الحارث الہلالیہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النساء امرأة اعتذرت وهي حائض، اگر حضور اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے تو اس کو حکم دے دیتے کہ کپڑا اچھی طرح باندھ لے اگر وہ حیض کی حالت میں ہو، اور پھر ساتھ لیٹے رہتے۔ ولهما عن عائشة امام احمد و ابو داؤد الترمذی الماجہ احمد علی نظام حکیم امه عبد الله بن سعد الانصاری انه سال رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال ما فوق الازار، ولابي داؤد بن معاذ بن جبل قال سالت رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل، حضور نے فرمایا کہ ما سوا جماع کے ہر چیز حلال ہے لیکن بچے تو بہتر ہے، تعفف کرے، بہتر ہے کہ حالت حیض میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات اپنے جذبات پہ پھر قابو نہیں رکھ سکتا، تو پھر اگر نعوذ باللہ حالت حیض میں جماع کر بیٹھے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے کہ عورت اگر حالت حیض میں ہے تو آدمی تھوڑا دور رہے، احتیاط کرے تاکہ کہیں گناہ میں نہ واقع ہو جائے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے۔ وهو روایت ناش كما تقدم بعض سينصي وشرب هذه الاحاديث ما شابه حجة من ذهب الى انه يحل ما فوق الازار منها، وهو احد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى الذي رجحه كثير من الراقيين وغيرهم، وما اخذهم انهم حريم الفرج وحرام لله والصلاه ما حرم الله عز وجل الذي يجب على تحريم المباشر في الفرج ثم فذلك قد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا فيه قولان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی احادیث مبارک ہیں اس سے یہی بات ہمیں ملی کہ چادر سے اوپر کے بدن سے تو آدمی انتفاع کر سکتا ہے لیکن جماع جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور یہی قول جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی طرح ہے، اسی کو عراقی علماء نے بھی ترجیح دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما ختم حریم الفرج فہو حرام، کہ یعنی فرج اور اس کے دوائی جو ہے وہ حرام ہے تاکہ وہ جماع نہ کر بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اگر خدا نہ کرے اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، علاج کیا ہے کہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ کیا اس کو کفارہ بھی دینا ہے یا نہیں دینا، اس میں دو قول ہیں۔ احدہما نعم، ایک تو قول یہ ہے کہ ابھی توبہ بھی کرے، کفارہ بھی ادا کرے۔ لما رواه الامام احمد وعلى السنن بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد يتصدق بدینار او نصف دینار، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ وفي لفظ للترمذی كان دما احمر ودینار دینار وان كان دما اصفر فنصف دینار، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر خون سرخ آ رہا تھا یعنی حیض کا ابتدائی زمانہ تھا تو پھر تو 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر خون جو ہے وہ سرخ نہیں رہا، پیلا آ رہا تھا یعنی ہلکا ہو گیا تھا آخر دور میں، تو پھر آدھا دینار صدقہ کرے۔ وللامام احمد بن مسلم جعل في الحائض تصاب دینارا فإن صاب وقت ادبر الدم ولم تغتسل فنصف دینار، ہاں اگر ایک آدمی نے ایسے وقت میں جماع کیا کہ اس نے غسل نہیں کیا تھا لیکن حیض کے آخری دن تھے تو پھر بھی توبہ بھی کرے اور نصف دینار صدقہ بھی دے، ایک قول تو یہ ہے۔ والقول الثانی وہ صحیح الجدید من مذهب الشافعی وقول الجمهور انه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لانه لم يصح عندهم رفع الحديث وقد روى مرفوعا كما تقدم موقوفا وصحيحا كثير من الحديث۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پہ کوئی کفارہ تو نہیں ہے لیکن توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور کہتے ہیں کہ یہی قول جو ہے امام شافعی کا قول جدید بھی یہی ہے
کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہوتے ہیں اکثر، ایک قول قدیم ہوتا ہے اور ایک قول جدید ہوتا ہے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تشریف لے گئے، پھر آپ نے مصر میں ہی سکونت اختیار فرما لی اور مصر میں ہی آپ نے شادی فرما لی۔ تو مصر میں آنے کے بعد پھر چونکہ آپ کے لیے مطالعے کا زیادہ اسباب پیدا ہو گئے، کتب خانے بڑے بڑے ملے، تو آپ نے جب اس لیے پھر قول جدید جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زیادہ پھر مشہور ہوا کہ آپ نے بعض اوقات پہلے قول جو تھے وہ چھوڑ دیے اور نئے قول پہ آپ نے فتویٰ عطا فرمایا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی مصر میں گزری اور وفات بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر میں ہوئی، اور اب بھی قبر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مصر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور اتنے بڑے امام تھے، اور انہوں نے جب شادی کی نا مصر میں تو بڑے خوش ہوئے اپنی بیوی سے، تو اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جس آدمی نے مصری عورت سے شادی نہیں کی اس نے تو عورت دیکھی ہی نہیں دنیا میں، تو اپنی کتابوں میں لکھ دی حلال ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اب مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو گناہ سے شرم نہیں آتا، مشکل یہ ہو گئی، اپنے حلال سے شرم آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اللہ پاک ہدایت کرے ہم سب کو۔ وقوله تبارک و تعالی ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسیر قولی تعالی فاعتزلوا النساء في المحيض، اللہ نے فرمایا نا کہ عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤ حالت حیض میں، تو اس کی تفسیر خود قرآن نے بیان کر دی کہ فلا تقربوهن حتى يطهرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے ساتھ جماع نہ کرو، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا ومفهومه اذا انقطع، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ عورت اگر حالت حیض کے اندر ہے تو حالت حیض میں قربان کا معنی ہے کہ تم اس کے ساتھ جماع نہ کرو، اور یہ صاف واضح ہے کہ جب حالت حیض میں جماع نہ کرو تو اس کے بعد یعنی حلال ہے، وہ تو واضح بات ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتی وقال امام عبداللہ بن محمد بن حنبل فيما ابلغ الطاعتی وقالوا يسألونك المحيض قل وعدا فاضل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، الطهر يدل على أن يقربها، فلما قالت ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهن قالت إحدانا إذا حاضت اتدرت ودخلت مع رسول في شعره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع، یعنی جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی، جیسے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ وہ چادر باندھ لیتی، کپڑا باندھ لیتی تاکہ بھئی آدمی کا بدن محفوظ رہے اور باقی نفع اٹھانا جائے۔ وقوله تعالی وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِيهِ نَدْبٌ وَإِرْشَادٌ إِلَى غِشْيَانِهِنَّ بَعْدَ الْاغْتِسَالِ، وَذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إِلَى وُجُوبِ الْجِمَاعِ بَعْدَ كُلِّ حِيضَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَذَلِكَ مُسْتَمَدٌّ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ، وفيه أقوال لعلماء الأصول من يقول إنه على الوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومن من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدمنا يقين صادرون الوجوب وفيه نظر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب عورت پاک ہو جائے تو پھر جماع کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ یہ امر ہے، تو کیا جب عورت حالت حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ جماع کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو جمہور اسی طرف ہے کہ مستحب امر ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے غسل کر لے تو اب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، لیکن ابن حزم ظاہری جو ہیں وہ فرماتی ہے کہ یہ آیت جو ہے امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ واجب ہے کہ ہر حیض سے پاک ہونے کے بعد میاں بیوی جو ہیں ضرور ملیں۔ وہ فرماتی ہے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ذات تطہرنا، جب عورتیں پاک ہو جائیں فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا۔ اب فضل فرماتا ہے کہ یہ علماء اصول کی ایک بحث ہے کہ بھئی پہلے اگر نہی آئے اور پھر اس کے بعد امر آئے تو کیا وہ ہمیشہ وجوب کے لیے ہوگا یا ندب کے لیے ہوگا، تو یہ علمی بحث ہے۔ بہرحال جمہور کا قول یہی ہے کہ عورت حالت حیض میں ہے، اس کے ساتھ کھانا، لیٹنا، بیٹھنا سب حلال ہے، جماع حرام ہے۔ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے غسل کر لے اس کے بعد اب میاں کے لیے جماع حلال ہے۔
اب وہ کرے تو کرے، نہ کرے نہ کرے، امر استحباب کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پہلے آنا کیا اِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اذان ہو جمعہ کی تو چلو اللہ کے راستے میں، اللہ کے یاد کے لیے، نماز کے لیے۔ اب یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے کہ بھی جب اذان ہو گئی اب ہر کام چھوڑ، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے اذان جمعہ ہو جائے اور تم قرآن پڑھ رہے تھے یہ بھی چھوڑ، اب چلو فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اب نماز کے لیے چلو۔ اچھا اسی طرح اگلی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق حاصل کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حاصل کرو۔ تو اب یہ امر استحباب کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ جو بھی جمعہ پڑھے وہ لازم باہر جا کے تجارت کرے۔ اب ایک آدمی باہر سے آیا، جمعہ پڑھا، عصر کی نماز کے لیے بیٹھ گیا عبادت کرتا رہے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں والذی ینحد علیہ الدلیل انه يرد علیہ الحکم الی ما کان علیہ الامر قبل النہی فان کان واجبا فواجب۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جو دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر امر سے پہلے جو حال تھا وہ واجب تھا تو جب وہ پابندی ختم ہو گئی تو پھر وجوب لوٹ آیا، اگر پہلے بھی واجب نہیں تھا تو پھر وہی اب اگر عورت پہلے پاک ہے تو پہلے پاک ہونے میں واجب تو نہیں کہ جماع کرے، تو اسی طرح یعنی اس کے بعد جب حیض ختم ہو گیا تو وہی پہلے والی حالت لوٹ آئی کہ اب اس کو جماع کی اجازت ہے، اب اس کے لیے جماع کی اجازت ہے، جیسے کہ قرآن پاک کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ، ایک پہلے واجب تھا اب لوٹ آئے گا جب اشہر حرم گزر جائیں تو اب مشرکین کے ساتھ قتال کرو، یا مباح تھا تو پھر مباح رہے گا اذا حللتم فاصطادوا، کہ پہلے بھی شکار کھیلنا جو ہے مباح ہے، تو اب تم نے احرام باندھ لیا، احرام میں شکار حرام ہو گیا، احرام کی مدت گزر گئی اب شکار پھر مباح ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَجْتَمِعُ الْأَدِلَّةُ وَقَدْ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ فَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالصَّحِيحِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ أَوْ تَتَيَمَّمَ إِن تَأَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ إلا أن أباني رحمه الله يقول إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اکثر علماء کا تو یہی قول ہے کہ جب عورت کا حیض گزر جائے تو اب خامد کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب غسل کر لے، غسل کرنے سے پہلے نہیں۔ اچھا اگر فرد معال وہ بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے یا اس کو غسل کرنے سے خطرہ ہے تو تیمم کر لے، پھر بھی اس کے لیے اس کے بغیر نہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بھئی اگر عورت کی انتہائی مدت جو ہے 10 دن، وہ آخری مدت گزر جائے تو اب اگر چاہے اس نے غسل نہ بھی کیا ہو تو وہ حلال ہو جائے گی، چونکہ انتہائی مدت گزر چکی ہے۔ انتہائی مدت جو ہے 10 دن ہے، اس سے زیادہ تو حیض کی مدت ہو نہیں سکتی۔ اب اگر عادت تھی 5 دن 6 دن تو اب 10 دن گزر گئے ہیں تو پاک ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے بہرحال یہ اقوال ہیں، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جب عورت حیض کے دن گزار لے، اچھی طرح تسلی ہو جائے، بدن صاف ہو جائے، غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اپنے خامد کے ساتھ لیٹے۔ وقال ابن عباس طهرنا من الدم فاذا تطهرنا بالماء، یعنی جب پاک ہو جائیں خون سے، فاذا تطهرنا جب پانی کے ساتھ غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں۔ وقد قال مجاهد واكرمة الحسن وقال يا اولاد الصالح وغيرهم وقوله تعالى من حيث امركم الله، اب آدمی جماع کرے لیکن کہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے یعنی فرج میں جماع کرے۔ قال ابن عباس مجاهد وغير واحد يعني الفرج، قال علي بن ابي طالب بعض فاتون من اسهم لا يعني في الفرج ولا تعدوه الى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى، ما سوا فرج کے جماع حرام ہے، اگر کوئی تجاوز کرے گا تو پھر وہ معتدی ہے۔
وقال بعض بجارے کرمنا سم اللہ ان تعتزلوهن وفيه دلالة حين تحريم الوطئ في الدبر او من حيث امركم اللہ، یہ نہیں کہ اب بھی تم علیحدہ رہو، پاک ہوگی تو بس پاک ہو گئی، اور ساتھ یہ بھی آ گیا کہ دبر کے اندر یعنی الٹے راستے سے اپنی بیوی سے بھی جماع کرنا حرام ہے۔ وقال ابو الدین وقرزاق غیر واجبات من رسول اللہ یعنی طاہرات غیر حیض، یعنی معنی یہ ہے کہ اس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ ملو کہ جب وہ پاک ہوں، حیض میں نہ ہوں۔ بل یادہ قال تعالی ان اللہ یحب التوابین ای من الذنب وان تکرر غشیانہ ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ یہ غلطی کر لی ہے کہ حالت حیض میں جماع کر بیٹھا، توبہ کرے اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔ المتنزہین عن الاقدار والعذاب وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض او في غير المعتاب، اللہ پاک ان کو پسند کرتے ہیں جو پاکیزہ رہنے والے لوگ ہیں، گندگی ہے، حیض بھی گندگی ہے، اسی طرح دبر جو ہے وہ بھی گندگی ہے، اس سے بچنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ وقوله تبارک وتعالی نساؤکم حرث لکم قال ابن عباس الحرث موضع الولد، کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کیا مانا جہاں سے اللہ پاک نے تمہارے لیے اولاد کا ذریعہ بنایا۔ فاتوا ورثکم ان شئتم ای کیف شئتم مقبلۃ ومدبرۃ فی سمام واحد، ان شئتم کا مانا کیف شئتم، اب میاں بیوی جب پاک ہو گئے بیوی عورت تو اب خاوند کو حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے یعنی لٹا کے بٹھا کے آگے سے پیچھے، لیکن استعمال صرف فرج کرے گا، اگر دبر میں کرے گا تو پھر ملعون بن جائے گا۔ قال البخاری حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان منقطع قال سفیان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن سفيان بن سفيان سعيد الثوري ان محمد بن قرد زمن جابر بن عبد الله اخبره ان اليهود قالوا للمسلمين متى امرأة مدبرة جعل بالله حول، یہودی کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو مثلا الٹا لٹا کے پچھلی طرف سے فرج میں جماع کرے تو لڑکا جو ہے بھینگا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا غلط جھوٹی بات ہے، مرد کو حق ہے چاہے لٹا کے بٹھا کے اٹھا کے جو چاہے، لیکن راستہ ایک استعمال کرے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا ورثکم ان شئتم قال ابن جرير الذي قال مقبلة ومدبرة اذا كان ذلك في الفرج، جماع تو صرف فرج میں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ وفي حديث بعض حكيم روایت من حيدة القشيري نبي جد قال يا رسول الله نساؤنا ما ناتي منها وما نذر قال حرصك ائت حرصك عنا شئت غير ان لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، الحدیث رواه احمد والسنن۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جو ہمارے لیے عورتیں بنائی ہیں ہمیں کیا حلال ہے، کیا کریں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، کھیتی کے مقام پہ تو جیسے چاہے آ، اور اگر کبھی بیوی پہ غصہ کر تو اس کو چہرے پر مت مارا کرو اور کوئی برائی بھی نہ کیا کرو، اور اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو گھر میں رہو کٹھے، لیکن صرف یہ ہے کہ ایک بسترے پہ کٹھے نہ سوئے، ناراضگی کا اظہار ہو گیا، رہے ایک گھر میں، یہ نہیں کہ گھر سے نکال دو، یہ نہیں کہ طلاقیں دے دو، نہیں مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنے کا اتنا حق ہے کہ معمولی تعدیب کے لیے، اور وہ بھی چہرے پہ نہ مارو تاکہ داغ ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے کتنا پردہ رکھا ہے، اگر خاوند چہرے پہ مارے گا تو کوئی اثر ہوگا، کوئی دوسری عورت دیکھے گی تو اس کے راز کھلے گا کہ تمہیں خاوند نے مارا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک اور فرمایا جھگڑا بھی ہو جائے رکھو گھر میں لیکن نہ لیٹو قریب، تاکہ احساس ہو، اس کو تنبیہ ہو، اور اس کے بعد پھر تمہاری جو ہے وہ صلح ہو جائے۔ حدیث آخر قال ابن ابیات مدنہ یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن عن يزيد بن ابي حبيب بن عمرو بن يحيى عبد الله بن حارث عبد الله بن عباس قال اتى ناس من حمير الى رسول الله يسالون اشياء، قبیلہ حمیر کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے، آگے حضور سے کچھ چیزیں پوچھی۔ فقال له رجل انی اجب النساء وكيف ترافيها فانزل الله نساءكم وصل انی اجب النساء وكيف ترافيها، اجب کا معنی ہوتا ہے الٹی طرف لٹا کے کر، تو آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا جیسے چاہو لیکن راستہ ایک استعمال کرو۔ حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا اشدين قال حدثنا ابن صبان عامر
عامر بن المغابرين حسن ابن بارك قال انزلت هذه الايه ساق وصفي ناس مسات النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتيارا كل حال اذا كان في الفرج. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو یہودیوں میں بھی یہ بات تھی کہ آدمی نے اگر الٹا لٹایا لیکن چاہے فرج میں جمع کرے بچہ بھینگا آئے گا. اچھا اس لیے مدینے والے لوگ جو تھے وہ صرف بیوی کو ایک ہی راستے یعنی سیدھا لٹا دیا اور جمع کرتے تھے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے. لیکن مکے والے لوگ جو تھے وہ مختلف طریقوں سے اپنی بیویوں کے ساتھ مجامعت کرتے تھے. تو یہ بھی مسئلہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا تو اللہ نے فرما دیا بھی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مقام کھیتی والا ہو جہاں سے اللہ بچہ پیدا فرماتے ہیں. دوسری جگہ جو ہے وہ کھیتی نہیں ہے وہ تو گندگی ہے. اور جب عارضی گندگی ہے چند دن کے لیے آتا ہے اس میں بھی جمع حرام ہے. تو جو جگہ مستقل گندگی کی ہے براز کی ہے تو اس میں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما. اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابو جعفر الطحاوی کتاب مشکل حدیثنا احمد داؤد بن موسیٰ قال حدثنا یعقوب بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن سلمة عن سعد بن سين خدري رضي الله تعالى عنه صحابي رضي الله عنه كان سر ذلك فانزل الله تعالى عصاكم حرث لكم الايه ورواه ابن جرير يونس عن يعقوب ورواه الحافظ يعلم سين عبد الله بن نافع به ان رجلا اصاب امراه في دبرها لیکن فانکر الناس علیہ ذلک. اس کا معنی یہ ہوا کہ اجازت ہے نہ. اصل جمہور تمام روایتیں سامنے رکھنے کے بعد یہ ہے کہ دبر میں جماع حرام ہے. حدیث نقل قال الامام احمد بن نافع قال حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الله بن ثابت قال قلت له حفصة بنت عبد الرحمن بن بكر وقلت اني لسائلك عن امر استحيي نسألك قالت فلا تستحي يا ابن اخي قال عن اتيان النساء في ادبارهن قالت حدثتهم مسلمة الانصار كانوا يحبون النساء وكانت تقول له من ابى اجب امراته كان ولده اهول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الانصار وابوهن فابت امرأة ان تطيع زوجها وقالت فذلك آتي رسول الله دخلت لهم مسلمة ذكرت ذلك فقال ازيت آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم استحق الانصار ان تسأل رسول الله فقال جاءت فسألت مسلمة فقال هذه الانصار ودعتها فتلا علي هذه الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا ورزقكم ما شئتم سماما واحدا. اس میں بھی وہی حدیث ہے کہ بعض لوگ جو تھے وہ الٹی طرف سے جمع کرتے. الٹی کے معنی یہ نہیں کہ دبر میں کرتے تھے معنی یہ ہے کہ الٹا لٹا کے یا ایک طرف پہ لٹا کے. تو انصار کی بعض عورتوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا ہم حضور سے پوچھیں گے. تو وہ انصاری عورت بی بی کے پاس آئی. انہوں نے کہا حضور آ جائیں تو پھر مسئلہ پوچھیں گے. حضور پاک نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم جس طرح بھی چاہو لیکن شرط یہ ہے کہ سوراخ ایک ہی استعمال ہوگا. ورواه الترمذي عن دار بن مهدي سفيان بن خيثم به وقال سنقول لك ذو من طريق محمد بن حنيفة نبي بن خيثم بن يوسف بن مالك أن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت إن زوجي يأتيني مجبيا ومستقبلة فكرهته فبرغت وقال إذا كان في سمام واحد. اسی طرح آتا ہے کہ ایک عورت نے بی بی حفصہ سے بھی پوچھا کہ میرا خامن جو ہے مجھے سامنے بھی لٹاتا ہے الٹا بھی لٹاتا ہے تو کیا یہ چیز جائز ہے. تو اس کے بعد یہ حکم آیا کہ ہاں اگر آدمی جمع فرج میں کرے راستہ ایک اختیار کرے لیکن حالت جیسے ہو کھڑے بیٹھے لیٹے الٹا سے وہ سب جائز. حدیث نال قال امام احمد بن قال يعقوب بن جعفر بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت فقال ما الذي اهلكك قال حملت لي البارحه قال فلم يرد عليه شيئا قال او الله الى رسول الله هذا يساق وسوات وسكن ناشئتم اقبل وادبر واتق الدبر والحيزه. ایک حدیث روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کیا ہو گیا تمہیں. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی عورت جو ہے اس کو الٹا کھڑا کر کے جمع کیا. تو آپ نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی
کہ بھی آدمی سیدھا ہے الٹا ہے، شرط یہ ہے کہ سمام واحد جمع فرج میں کرے، اس لیے واتق الدبر والحیضۃ، آدمی دبر سے بھی بچے اور حالت حیض سے بھی بچے، چونکہ حیض بھی گندگی ہے اور دبر میں بھی گندگی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور کھیتی کا مقام بھی فرج ہے، چونکہ نطفہ جو ہے وہ منزل تخم کے ہے اور ولد جو ہے وہ منزل پھل اور ثمر کے ہے، تو جہاں سے اللہ تمہیں پھل دیتے ہیں کھیتی دیتے ہیں تو اسی جگہ تو استعمال کرنا، ہاں اس کے لیے کیفیات مختلفہ اختیار کرنا وہ جائز، وہ خاوند کے لیے منع نہیں ہے، وہ حلال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے۔ صرف دو چیزوں سے بچے، حالت حیض میں جماع نہ کرے اور حالت حیض کے علاوہ بھی دبر میں جماع نہ کرے، ان دو چیزوں سے منع کیا گیا۔ مگر یہ شیعہ جو ہے نا روافض، ان کے نزدیک دبر جائز ہے اور وہ بس جاہلیت ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح کے اندر اگلا حصہ تو حلال ہو اور پچھلا حصہ جو ہے وہ حرام ہو۔ بس لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی بات تو ٹھیک ہے، نکاح میں تو ساری عورت آ گئی ہے نا، تو پھر تو عورت کا پخانہ کھا لیں وہ بھی حلال ہو یا پیشاب پی لیں تو وہ بھی حلال ہو، نکاح میں جو آ گیا ہے۔ یہ کیا دلیل ہے، بےہودگی ہے بھئی۔ اب دیکھیں نا جی، ایک جانور میں کتنی چیزیں حرام ہیں اور کتنی چیزیں حلال ہیں۔ ایک جانور ہے اس کا دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر جو گوبر بھرا ہوا ہے وہ حرام ہے، اور اس کا باقی گوشت جو ہے وہ تیرے لیے حلال ہے۔ اچھا پھر آپ گوشت کھاتے ہیں، کبھی چمڑا کھایا ہے آپ پائے پکا کے کھاتے ہیں لیکن کھر کبھی کھائے ہیں آپ نے؟ جب سارا جانور حلال ہے تو ساری بلا کھا جاؤ۔ یہ کوئی دلیل ہے انسان کی کہ دلیل پکڑے یہ عورت نکاح میں ہے تو آگے حلال ہے تو لہذا پیچھے بھی حلال ہے؟ یہ کوئی بات تو نہ ہو گئی۔ یہ محض کیا ہے، بعض روایات شاذہ کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے مذہب کی استدلال اور بنیاد رکھتے ہیں، اور اصل وجہ بتائے کیا ہے کہ یہ مذہب ہے دراصل ایک سیاسی مذہب، اور سیاستدان کو آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ اس کو کہیں گے جی ہم ووٹ دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں میرے گھر کے آگے نہر گزرے، ہو کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے یہاں گزاریں گے، فکر نہ کرو، بالکل ٹھیک۔ دوسرا کہے کہ جناب میں تو ووٹ تب دوں گا کہ میرا گھر جو ہے نا چاندی کے باقاعدہ اینٹیں لگوا، وہ یار کمال کر رہے ہو، مجھے آنے دو سونے کی لگوا دیں گے، تم چاندی کی مانگ رہے، بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ جب کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شکل بھی نہیں نظر آئے گی۔ تو اسی طرح دراصل یہ مذہب جو تھا یہ ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹایا جائے، اس لیے اب جب ہٹائیں گے رعایت دیں گے تو کوئی ہٹے گا نا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے عورت، انہوں نے متع حلال کر دیا، انہوں نے کہا جی متع کرنا حلال نہیں بلکہ عبادت ہے، ایک دفعہ متع کرے آدمی تو حضرت حسن کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، دو دفعہ متع کرے تو حضرت حسین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، تین دفعہ متع کرے تو حضرت علی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب عورت متع کرنے کے بعد جماع کرنے کے بعد غسل کرتی ہے اور اپنے کپڑوں کو اور بالوں کو اپنے بدن کو چھٹکتی ہے، اس کے پانی جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تو اب جب متع حلال ہو گیا، عبادت بن گیا، تو ہر آدمی لالچ کرے گا نا۔ اس لیے آپ پوری دنیا میں تحقیق کر لیں، جتنی طوائفیں جسم فروشی کرنے والی ہیں وہ سب شیعہ ہوتی ہیں۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو مذہب میں رعایت مل رہی ہے نا، ان کو ایک مذہب رعایت دے رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو یہ گناہ نہیں ہے، تم نے پیسے لیے ہیں اور ایک وقت کا تعین کیا ہے جی 1 گھنٹے کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 2 روپے 200 روپے 1000 روپے تو حلال ہو گئی، متع ہو گیا۔ اس لیے وہ لازماً چاہے کوئی مذہب رکھتی ہو شیعہ بن جائے گی۔ اچھا دوسرا فائدہ یہ ہو گیا زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، یہ بھی تو فائدہ ہے نا جی کہ پیسے بچ گئے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب بینکوں نے زکوٰۃ کاٹنی شروع کی تو لوگوں نے فارم بھر کے دے دیے کہ میں تو شیعہ ہوں تاکہ میری زکوٰۃ نہ کٹے، تو اب جناب زکوٰۃ کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اچھا آج کل چونکہ ایک نیا دور ہے اور آدمی حیوانوں کی طرح جمع کر رہے ہیں، آگے پیچھے منہ میں ہر بلا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی دبر بھی حلال ہے، چلو یہ بھی رعایت دے دو۔ تو اس لیے جتنے ان کے مذہب میں آپ مسئلے دیکھیں گے نا جی سب رعایتیں ہیں تاکہ ہر آدمی جو ہے لالچ میں ہمارے مذہب میں آ جائے۔ نماز نہ پڑھو کوئی حرج نہیں، اچھا 5 نمازیں کٹھی پڑھ لو تب بھی کوئی حرج نہیں، عشاء کے بعد آ جاؤ
5 نمازیں اکٹھی پڑھ لو، صبح کی اذان ہو نکل جاؤ، 5 نمازیں گرمی میں بھی نہ آنا پڑا، نہ ظہر نہ عصر نہ دن، اچھا سارا دن اپنے کام کرو، عشاء کے بعد آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لو، کتنی رعایت ہو گئی، کتنی ان کے لیے رعایت۔ ان کا یار یہ مذہب تو بڑا مزیدار ہے، عورتیں بھی حلال ہیں، متع بھی حلال ہے، دبر بھی حلال ہے، نمازوں کا بھی مصیبت نہیں، یہ سنی تو جینے نہیں دیتے، ایک اذان ختم ہوتی ہے دوسری اذان آ جاتی ہے، ابھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اذان آ جاتی ہے اللہ اکبر پھر بھاگو، پھر ابھی گھر نہیں پہنچے پھر اذان آ جاتی ہے اللہ اکبر پھر بھاگو۔ یہ تو اہل سنت نے ہمارے لیے مسئلہ بنا دیا، یہ کتنا آسان مزیدار مذہب ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 10 دن ماتم کر لو محرم کا، سارا سال عبادت نہ کرو، قصہ ختم ہو گیا۔ اچھا ماتم کیا کرنا ہے؟ بڑے آدمی ہو تو صرف سیاہ کپڑے پہن لو، غریب ہو تو پھر رونا پیٹنا مارنا، وہ بھی کرائے والے لے آؤ پیسوں پر، بندہ کسی ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں تم نے یہ بڑے بڑے جتنی شیعہ ہیں کبھی دیکھا ہے اس نے چاقو مارا ہو سر میں؟ کیوں؟ ان کو ثواب نہیں چاہیے، ثواب اسی غریب بھنگی کو چاہیے، اس کو بھنگ پلا دی نشے میں بیچارہ مارا چاقو کیا مر گیا تو کہیں گے حضرت حسین کے نام پہ شہید ہو گیا ہے، اگر بچ گیا تو پٹی شٹی کرا کے شام کو گھر پھینک دیں گے۔ کیا ہے اصل وجہ؟ کیا ہے؟ یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اور سہارا لیا کس کا؟ اہل بیت رسول کا۔ اور پھر ان کی تاریخ ہے، جتنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تمہیں جھوٹی روایات ملیں گی نا، ان سب کے اندر ان کا دخل ہو، ان کا دخل ضرور، انہوں نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا ہو۔ کتابیں تمہاری ہوں گی، ایک روایت ڈال دیں گے، کیوں؟ مثلا اب یہ کتاب ہے، میں پریس میں بیٹھا ہوں، میں کتاب چھاپتا ہوں، اب چھاپے والے نے ایک روایت کا اضافہ کاتب سے کرا دیا، کتاب چھپ گئی، چلی گئی، پڑھی گئی، ساری دنیا پڑھتی رہے گی، وہ کہیں گے یار جب ساری کتاب سننی ہوگی ہے تو یہ روایت بھی سننی کی ہے۔ یہ تو عالم دیکھے گا نا کہ بابا یہ روایت فلاں نسخے میں نہیں تھی، ادھر کیسے آ گئی؟ وہ کہے گا بابا یہ کتاب دکھاؤ ذرا مجھے، وہ دکھاؤ ذرا مجھے، وہ دکھاؤ ذرا مجھے، وہ دکھاؤ۔ جب وہ 10-20 نسخے ڈھونڈے گا اب وہ نتیجے پہ پہنچے گا بھی یہ تو ظاہر کسی نے ملایا ہے، اصل کتاب میں تو نہیں ہے۔ اب یہ تو عالم کا کام ہے نا، ہر اردو پڑھنے والے کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچارہ پہنچ جائے اس نتیجے۔ اسی لیے لوگ آ جاتے اور جی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کس نے لکھی ہے، کتاب جمع کس نے کی ہے، شائع کس نے کی ہے، طبع کس نے کی ہے؟ لکھنے والے بیچارے تو مر گئے، وہ تو صدیاں بیت گئی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مثلا فوت ہو گئے، صدیاں بیت گئی۔ اب ان کا ایک قول ان کی کتابوں میں، آپ نے کتاب الام چھاپی، اس میں ایک کتاب میں ایک قول بڑھا دیا تو کون ڈھونڈے گا؟ وہ ڈھونڈے گا جو امام شافعی کے مسلک کا عالم ہے۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے ایک قول لگا دیا، وہ آدمی آگے ڈھونڈے گا جو عالم ہے، ورنہ عام آدمی تو یہی کہیں گے اور جی امام شافعی کو تو حجامت کرانے کے مسئلے بھی نہیں آتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے مینا میں نئی سے سیکھے تھے، بس ایک کتاب میں لکھو۔ حالانکہ بات کیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حرمین میں علم کا یہ عالم تھا کہ وہاں کے حجام بھی مسائل جانتے تھے، امام صاحب نے اس کا امتحان لیا کہ بھی جب حجامت کرے، اچھا بھی میں کیسے بیٹھوں؟ انہوں نے کہا جی قبلہ رخ بیٹھو۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی کہاں سے حجامت کروں، کرو گے شروع کہاں سے کرو؟ انہوں نے کہا دائیں سے شروع کروں گا۔ تو امام صاحب اس کے امتحان لینے کے بعد فرحت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی وہاں ایک نائی سے مجھے اتنے دین کی باتیں ملی، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مسئلے نہیں آتے تھے، صرف نائی نے سکھائے ہیں۔ اب آگے سمجھنے والوں کی بات ہے، اللہ ہدایت عطا فرماتے۔ جب دلوں میں بغض آ جائے، آپ اینک سرخ پہن لیں آپ کو سارا ملک سرخ نظر آئے گا، آپ اینک سبز لگا دیں سارا ملک سبز نظر آئے گا، آپ سفید لگا دیں تو پھر آپ کو صحیح حقیقت نظر آئے گی۔ تو یہ تو ہماری عین کے ہیں بغض کی کہ ہم ان ائمہ کے اقوال کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اور ایک بات، بڑے بڑے اللہ کے ولی، اب دیکھو نا جی ابن عباس جیسا آدمی آ کے بی بی عائشہ سے مسئلہ پوچھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابن عباس نعوذ باللہ عالم نہیں تھا۔ اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہ آگے حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حضرت عمر عالم نہیں تھا، ابن عباس صرف عالم تھے۔
حالانکہ سب سے زیادہ عالم تو خلفائے راشدین تھے، سب سے بڑا مرتبہ تو خلفائے راشدین کا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اس قسم کی جب بھی روایتیں ملے سمجھ لیا کرو کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ وہ جھوٹی روایات بنانے کے اور ملانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اجازت دی ہے۔ وقال ابو یا حضرت الشيخ قال حضرت عبد الله نافع قال حضرت شهاب الصادق سمعتها انا عطاء بن يسار النبي سين قال اصفر رجل امراه الحضرت وقال اصفر فلان رضي الله عنه، یعنی الٹے راستے سے، الٹے طریقے سے، لیکن سمام ایک تھا۔ اجبا، اصفر، احبا سب ایک معنی میں ہیں۔ قال ابو داؤد بن عبد العزيز بن يحيى ابو الاسبغ قال حدثني محمد يعني محمد بن صالح عن بعض جاء بعض قال ان ابن عمر رضي الله عنه قال والله يغفر له اوهم وانما كان هذا حي من الانصار وهم اهل وسن ما هذا الحي من يهود وهو اهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون كثيرا من فعلهم وكان من امر اهل الكتاب لا يأتون النساء الا على حرف وذالک استر ما تکون المرأۃ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ انصاری قبیلے کے جو لوگ تھے وہ پہلے دور میں یہودی جو تھے اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا، تو ان سے بہت ساری چیزیں پوچھا کرتے تھے، اور یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ بھی وہ عورت کو صرف سیدھا لٹا کے ہی مجامعت کرتے تھے، تو یہی طریقہ پھر انصار میں بھی رائج ہو گیا۔ وکانا، اس کے بعد کہنے وکانا حاضر من قریش رحون النساء شرحا منکرا ویتلذذون بہن مقبلات ومدبرات ومستلقیات۔ البتہ قریش جو تھے مکہ کے، یہ اپنی بیویوں کو سیدھا بھی لٹاتے تھے، الٹا بھی لٹاتے تھے، کھڑا بھی کر لیتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی مختلف طریقوں سے لذت حاصل کرتے تھے۔ فلما قدم المہاجرون المدینۃ المنورہ تزوج رجل منهم امرأة من الانصار۔ جب مہاجرین آئے مدینہ منورہ میں تو ایک مہاجر کی شادی ہوئی انصار کے قبیلے میں عورت سے۔ فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه۔ جب اس نے چاہا کہ بی بی یوں لیٹے، یوں کرے، یوں کرے، انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسا نہیں کرتی۔ وقالت انما كنا نطالع حرف فصنع ذلك والا فاجتنبني وسلام رحمہ۔ اس نے کہا کہ ایک سیدھے راستے سے سونا ہے تو سو جاؤ، یہ میں باقی طریقے نہیں کرتی۔ تو اب یہ بات پھر حضور کی خدمت میں پہنچی۔ فانزل اللہ عز وجل نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم ای مقبلات ومدبرات ومستلقیات یعنی بذلک موضع الولد۔ جیسے میاں چاہے اپنی بیوی سے سو سکتا ہے، لیکن جگہ اختیار کرے جہاں اللہ بچہ پیدا کرتے ہیں۔ وَيَشْهَدُ الْإِسْتِمَاعَةُ كَمُنَادِي رَاسِمَ رَيَاتٌ سَمَاعِنَا مُشَابَّحَةٌ لِهَذَا السِّيَاقِ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ رَافِعُ الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِي من طريق محمد بن إسحاق عن بعض صالح بن المجاهد قال أرسل المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقف عند كل آية من وصل ونعطى انتهيت إلى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم۔ فرماتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتا تھا حضرت ابن عباس سے، اول سے لے کر آخر تک میں نے قرآن سارا حضرت ابن عباس سے پڑھا ہے۔ ایک ایک آیت پہ میں روک کے پوچھتا تھا حضرت اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب، حتیٰ کہ جب ہم اس آیت پہ پہنچے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ وقال ابن عباس ان هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن فذكر القصة بتمام سياقها۔ وقول ابن عباس ان ابن الله يغفر له اهم كانه يشير الى ما رواه البخاري رحمه الله۔ تو ان نے پھر وہی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا، سمجھ لیں کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع حرام، باقی کھانا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا سب حلال۔ اسی طرح عورت کو آدمی جماع کے لیے اپنا خامند لٹا کے، بٹھا کے، اٹھا کے جو چاہے حلال، لیکن ایک راستہ اختیار کرے گا جو اللہ نے کھیتی کا بنایا ہے،
اگر دبر میں کرے تو ملعون ہے۔ اگر کسی نے حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کیا توبہ کرے، استغفار کرے۔ راجح قول یہی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دے۔ کہتے ہیں جی ہماری بستی میں ایک رواج ہے کہ بقر عید کے بعد لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عید کا دن ہو تو بقر جاؤ قبروں پہ اور سارا سال نہ جاؤ۔ یہ چیز جو ہے بدعت ہے، منع ہے۔ بھائی جانا ہے جاؤ، روز جاؤ، ان کے لیے دعا کرو ان کی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر تم اپنے والدین کو ان کے مرنے کے بعد کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہو نا جی، تو سب سے بڑا فائدہ ان کے لیے دعا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ قائم کرو ماں باپ کے لیے اگر مر جائیں، مثلا ان کے لیے کہیں کنواں لگوا دو، کہیں پانی کا انتظام کر دو، کہیں مدرسہ بنا دو، کہیں مسجد بنا دو، جو اللہ توفیق دے۔ ایک آدمی کو جتنا توفیق ہو، یہ سب سے زیادہ والدین کے لیے جی۔ یہ جو ہے کہ محرم کے دن جا کے قبر پہ مٹی ڈالاؤ اور چاول ڈالاؤ اور دالیں ڈالاؤ کہ بھئی تم تو آگے واپس آ کے عید کا دن ہے ماشاءاللہ مرغے اڑاؤ اور باپ کو دال دے کے آ جاؤ کہ تم یہ کھا لینا چن کے نکل کے باہر۔ یہ سب بدعات ہیں، ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ جی کہاں چلا گیا؟ اچھا اب ایک آدمی ہے فارغ ہے ماشاءاللہ، صرف وہ سوال لکھتا رہتا ہے۔ جنازے کی تابوت کو کندھا دینا سنت ہے؟ ہاں، تابوت کا معنی یہ ہے کہ جنازے کو، یعنی اب جنازہ تابوت میں ہے، لکڑی پہ ہے، کندھا دینا سنت ہے، قبر تک جانا سنت ہے۔ قبروں پہ جا کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا دیا۔ صبح دکان کھولتے ہیں، دکان کھول کے تلاوت کرتے ہیں، یہ کوئی حکم نہیں۔ لیکن اگر آدمی فارغ ہے اور صبح کو گاہک بھی نہیں ہے اور دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، جائز ہے، تاکہ بھی برکت بھی ہوگی، شیطان بھاگے گا۔ معاش کے لیے بہتر عمل بتائیں۔ ایک تو ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھا کریں، ہر رات، اور کثرت سے استغفار کریں، جتنی کر سکتے ہیں، سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ایک بچہ بار بار فوت ہو جانے سے چاندی کا تعویذ دیتے ہیں مولوی صاحب، اس میں پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، کالی چڑیا پیلی پتہ نہیں کیا بلا لکھتے ہیں۔ بہرحال مولوی صاحب فوت خود تو نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ، انہوں نے تو بڑا سونے والا تعویذ گلے میں ڈالا ہوا ہوگا۔ تو اگر تعویذ لکھنے والا مر جائے یا اس کا باپ پوچھو کہ تمہارا باپ زندہ ہے مر گیا، سب کسی کے تعویذ لکھنے سے لوگ بچ جاتے خدا کے بندے، تو پھر تو ساری دنیا تعویذ نہ لے آتی۔ تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قرآن یاد پڑھے اور امام اسے بناؤ جو حافظ ہو۔ فجر کی سنتیں چھوڑنے سے گناہ، بالکل حضور کی محبوب سنتیں ہیں، کبھی نہ چھوڑے۔ اور وتر جو ہے وہ تو احناف کے نزدیک واجب ہیں، ان کے چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو مٹھائی کھانا کیوں؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، خوشی مناؤ گے؟ کیا مٹھائی ہے، کیا سبیل ہے، سب حرام ہے، بدعت ہے۔ دم دیا ہو اگر جرمانہ پڑ جائے تو اپنے دوستوں کو کھلاؤں۔ ہاں، اندھا جب خرید کرے تو اپنوں کو ہی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کے بندے دم کرتا ہے، غریبوں کو دو، دوستوں کو کھلانے کے لیے دم کیا ہے تم نے۔ اگر ایک آدمی نے زوال سے پہلے کنکریاں ماری دوسرے دن، تو بہرحال دم کے پیسے نہیں ہیں، صدقہ کر دے، آئندہ نہ کرے۔ اور قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھانا کلام اللہ کی قسم ہے، لیکن لفظ اللہ کی قسم اور کلام ابھی اللہ کا ہے، جائز ہے، لیکن باہر اعتبار کریں نہ کریں تمہاری مرضی، تمہیں پتا۔ اگلا آدمی قسم کا عادی ہو، روز قسمیں کھاتا ہو، مجھے کیا پتا۔ ایک آدمی کی زبان پہ بھی اعتبار ہوتا ہے، ایک آدمی کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہمارے شعبان شروع ہوتے ہیں تو میلاد ہوتے ہیں، مدرسے کے لڑکوں کو کھانے کھلاتے ہیں، بدعت ہے۔ 3 طلاق دے دی، یہ مسئلہ جو ہے احناف کے نزدیک بڑا سخت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک ایک مجلس میں طلاق 1 ہوتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ بیٹی سے بھی، ماں سے بھی اس کے غلط تعلقات ہیں، یہ اپنے علاقے کے عالم سے مسئلہ پوچھو۔
میں نے حرم شریف کے باہر دیکھا ہے جب آدمی باہر سے آتے ہیں تو کعبے کو دیکھ کے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ ناپاکی جو ہے اگر چاٹ لے تو پاک ہو جاتا ہے، بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ بہشتی زیور جب جس کو سمجھ نہ آئے وہ مولوی کیسے بن گیا؟ حالانکہ وہ تو عورتوں کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اپنے آپ کو مولوی کہے تو اللہ ہدایت دے۔ اصل بات یہ دیکھو، یہاں ایک گندگی لگ گئی، اس کو اگر ہم دھو دیں تو ہٹ جائے گی کہ نہیں ہٹ جائے گی؟ اچھا یوں کر لیا تھی تو اب بھی ہٹ گئی، ہٹ تو گئی، یہ جگہ تو پاک ہو گئی، یہ کھانا حرام ہے۔ مسئلے کو سمجھو، اب سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کا زائل کرنا ضروری ہے۔ زائل کس سے کرو، چاہے ہاتھ سے کیا، کپڑے سے کیا، پانی سے کیا، رومال سے کیا، کسی نے زبان سے کر دیا، یہ جگہ تو پاک ہو جائے گی، لیکن گندگی کا چاٹنا حرام ہے، وہی آگے لکھا ہوا ہے اسی جگہ، اگر اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ 45 سال تک نماز، تاریخی بات ہے، اللہ عالم، میں تو اس زمانے میں تھا نہیں۔ حالت احرام میں کسی دوسرے بندے کے بال اگر دونوں احرام کے کام سے فارغ ہو گئے، کیا مانا؟ طواف کر لیا، صفا مروہ دونوں نے دوڑ لی، اب ایک دوسرے کے بال کاٹے تو دم نہیں ہے۔ اگر ابھی ایک نے صفا مروہ نہیں دوڑی پھر کاٹے تو دم پڑ جائے گی۔ اگر دم جو ہے وقت نہ ہو، کسی کو وکیل بنا دو، وہ کر دے گا تمہاری طرف سے۔ کہتے ہیں جی کہ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو بغیر لباس کے چوم سکتے ہیں، کیوں نہیں چوم سکتے؟ بیوی ہے، اس کی چلاک دفعہ چومتا رہے۔ اب چومنے کا معنی تم یہ نہ سمجھو کہ فرضی چومتا رہے، پیشاب پیتا رہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ویسے چوم سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، جو جگہ بھی چاہو چوم سکتے ہو۔ انا للہ و انا۔ ایک مرد جو ہے اگر ایک دفعہ فارغ ہو کے دوسرے دفعہ عورت سے جمع کرے، چاہے 10 دفعہ کرے، جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ غسل کر لے۔ دفتر میں لوگوں کے خوشی کے پتہ نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، زبانیں جیسے بولی جاتی ہیں آدم کی اولاد کے بعد، جب حام یافس آئے تو پھر آگے زبانیں تقسیم ہوئی بابل میں۔ جنازہ دفن کرتے وقت دعا کرنی چاہیے بس، بغیر داڑھی والے کو سلام دیں، بالکل سلام تو جائز ہے۔ ایک عورت کو شادی کرنے کے لیے بات چیت ہوئی، 500 ریال بھی اس نے دیے، لیکن پھر نہیں طے ہوا، وہ پیسے واپس لے گا؟ ہاں لے گا۔ کتب کا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، واضح لکھا کرو۔ اگر نیک آدمی کی شادی کسی زانی عورت سے ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، زانی مرد کی نیک عورت سے، معنی یہ ہے کہ زانی زانی کو پسند کرتا ہے، زانیہ زانی کو پسند کرتی ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اچھوں کے گھر میں برے اور بروں کے گھر میں اچھے۔ اگر والدین داڑھی رکھنے سے منع فرمائیں، بالکل والدین کا کہنا نہ مانو، جو چیز شریعت کے خلاف ہو والدین کی اطاعت ضروری نہیں۔ کل والدین کہیں نماز نہ پڑھو،